بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادتوں کا حکم فرمایا ہے ان کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری کسی عبادت میں ریاکاری آ جائے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ میرے دوستو، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی کسی بھی عبادت کو دوسروں کو دکھلانے کے لیے نہ کریں۔ مثال کے طور پر تعریف کیے جانے کے مقصد سے کوئی شخص قاعدے سے نماز پڑھنے لگے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے مگر جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس سے دیکھ رہا ہے تو خشوع خضوع میں اضافہ کرنے لگتا ہے، یعنی قاعدے کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء۔ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاری کرنے والوں سے فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا کوئی صلہ ہے؟ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ کہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ میرے دوستو، ریاکاری کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرے اور اپنے دل میں کفر کو چھپائے رکھے۔ یہ کفر اکبر ہے جس سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ منافقین کی
ریاکاری اسی نوعیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بالکل برا ہے۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 1 اور 2۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 142۔ میرے دوستو، ریاکاری کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی حقیقت میں مسلمان ہو مگر اس کے قول و عمل میں ریا اور سمعہ داخل ہو جائے تو اس کا یہ عمل شرک اصغر کے قبیل سے ہے، جو کمال توحید کے منافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جان لیجئے کہ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو گویا کہ آپ نے اپنے رب کی توہین کی اور اپنے رب کو ہلکا جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن الصلاة حیث یراہ الناس واساءها حیث یخلو فتلک استہانہ استہان بہا ربہ تبارک و تعالی، کہ جو شخص کسی کے دیکھنے پر بحسن و خوبی نماز پڑھے اور جب تنہا ہو تو جیسے تیسے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اپنے رب کو ہلکا سمجھا اور اس کی توہین کی۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا اور بہقی نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس سے حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ظاہر کر دے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سمعہ یعنی سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سنوا دے گا، اور جو دکھلانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے دکھلا دے گا، اور جو دوسروں پر سختی کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے مشقت میں ڈال دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔